بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیلف ڈسپلن کے جو کورس کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کے اگلے ٹاپک کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب جب کہ آپ خود سیلف ڈسپلن کو سبوتاژ کرنے کے ہائڈ کے 5 بڑے طریقوں کو پہچان سکتے ہیں، آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک طریقہ آپ سے سرگوشیاں کرنے کی ایک دھوکہ دہی اور خود کو شکست دینے کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی 5 جو زہر ہم نے دیکھے، جو ہائڈ ہمیں اندر ہی اندر بتاتا ہے، وہ اندر ہمارے ذہن میں سرگوشی کرتا ہے، اور وہ سرگوشی دراصل ہمیں خود کو شکست دینے کی ایک شکل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہائڈ آپ کو سبوتاژ کرنے کے لیے مسلسل منفی خود کلامی کا استعمال کرتا رہتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، آپ خود کو منفی پیغامات اپنے آپ کو منتقل کرتے ہوئے اس وقت پائیں گے جب آپ کو سب سے زیادہ اپنی کوششوں میں بذات خود مددگار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اس حصے سے دستبردار ہو جاتے ہیں جو خفیہ طور پر نہیں چاہتا ہائڈ کہ یہ پروگرام کام کرے، تو ہائڈ سینکڑوں مخالف پر اثر وجوہات اور اقدامات فراہم کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ جس وقت اپنے سیلف ڈسپلن کے اوپر کام کرنا شروع کریں گے تو ہائڈ خفیہ طور پر اندر ہی اندر آپ کے خلاف کام کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے اس حصے کو سنتے ہیں جو سیلف ڈسپلن کی خواہش رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، 2 حصے ہیں نا آپ کے، ایک تو آپ کا ہائڈ ہو گیا اور ایک آپ کا شعور ہو گیا۔ اگر آپ کا شعور کی سنتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ سیلف ڈسپلن کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ ہائڈ کی سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو پھر وہ آپ کو دراصل اس سیلف ڈسپلن کے پروگرام پر کام کرنے کے لیے آپ کو کبھی بھی تیار ہونے نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ اپنے اس حصے کو سنتے ہیں جو سیلف ڈسپلن کی خواہش رکھتا ہے، تو آپ کو جلد ہی ان انعامات، خوشیوں اور کامیابیوں کا پتہ چل جائے گا جو سیلف ڈسپلن پر عمل کر کے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر مصنف لکھتا ہے ایک اہم بات جو یاد رکھنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہائڈ کو دشمن نہ سمجھیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی سوچ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ اندرونی کشمکش میں دماغ کی ایک جنگجو حالت میں ڈال دیتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ سے لڑتے ہیں تو آپ اپنی قیمتی توانائی کھو دیتے ہیں جو آپ کے اہداف کو حاصل کرنے کی مہم میں استعمال ہو سکتی ہے۔ ہائڈ کو اپنے اندر رہنے والے ایک بے رحم بچے کے طور پر سوچیں۔ اس چھوٹے بچے میں کوئی ضبط نفس، کوئی سیلف کنٹرول اور تسکین میں تاخیر، صحیح ہے، یعنی وہ چاہتا فوراً ہو، اس کی صلاحیت نہیں ہے۔ کسی بھی چھوٹے بچے کی طرح ہائڈ جو کچھ چاہتا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے وہ جوڑ توڑ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اپنے اس پہلو کو کچلنے کی کوشش نہ کریں، یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ صرف اندرونی تنازعات کا ایک چلتا پھرتا جسم بن کر ختم ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ آپ کی شخصیت کا ہائڈ سائڈ آپ کے چنچل پن اور آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کا بھی ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہائڈ کو اپنے ایک حصے کے طور پر سوچیں جسے تعاون اور سمجھوتے کے ذریعے اپنا بنایا جا سکتا ہے، لڑائی کے ذریعے نہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے، اسے ہم آگے چل کر مختلف طریقوں کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں۔ تو مصنف یہاں زور دے رہا ہے کہ دیکھیے، ہائڈ کو آپ کو جاننا ہے، ہائڈ کی سیاست کو آپ کو سمجھنا ہے۔ ہائڈ سے جنگ نہیں لڑنی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہائڈ ہے ایک چھوٹے بچے کی طرح آپ کے اندر عمل کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سے جنگ لڑیں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ مینیج نہیں کر پائیں گے۔ اس کو آپ اس بچے کی طرح ہینڈل کریں جیسے ہم اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ بھی ہم آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔
لیکن ابھی کے لیے آپ اس مثبت رویے کو ضرور جانیں، سیلف سپورٹنگ سیلف ٹاک اس طرف آپ کا سب سے مؤثر اور پہلا قدم ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر آپ ہائٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جنگ نہیں کرنی ہے آپ کو، اسے مینیج کرنا ہے، تو مینیج کرنے کے لیے جو پہلا ٹول یہاں ہمیں سکھایا جا رہا ہے وہ ہے سیلف ٹاک، ٹھیک ہے؟ یعنی اپنے خود سے بات کرنا، اپنے آپ سے بات کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ہائٹ کے فراٹ کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ یاد رکھیں، آپ ہائٹ کے ہیرا پھیری والے منفی پیغامات کو مثبت پیغامات سے بدل کر ان کو اوور رائٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ اپنے آپ کو نکتہ چینی، فرار پسند یا وہ جو 5 سچویشن تھیں اس سچویشن میں پائیں تو اپنے آپ کو کال کریں، جان بوجھ کر اپنے آپ سے اس کے بارے میں بات کریں۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ سے بات کریں گے اتنا ہی بہتر آپ اس گفتگو میں شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کے اندر ایک لاشعور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لاشعور سے 2 لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہمارا شعور لاشعور سے بات کرتا ہے اور ایک ہمارا ہائٹ لاشعور سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا ہائٹ وہ تو مسلسل بات کیے جاتا ہے، لاشعور پیغامات دیتا رہتا ہے، اور ہمارا شعور اگر خاموش بیٹھا رہے تو ہمارا لاشعور پھر دراصل ہائٹ کی بات کو ایکسیپٹ کر کے، کیونکہ وہ دلیل نہیں مانگتا، وہ تو اس کو جو بات بتائی جائے اس کو وہ فالو کرنا شروع کر دیتا ہے، ہائٹ کی باتوں پر پھر آپ کا لاشعور عمل کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن اگر آپ سیلف ٹاک کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا شعور دراصل لاشعور کو میسیجز دیتا ہے بجائے اس کے کہ ہائٹ میسیجز دے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کا جو لاشعور ہے وہ آپ کے شعور کی بات بھی سننا شروع کر دیتا ہے۔ اس پورے پروسیس کو یہ کہہ رہے ہیں سیلف ٹاک۔ ہم دیکھتے ہیں سیلف ٹاک کے بارے میں انہوں نے اور کیا لکھا ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ سے بات کریں گے اتنا ہی بہتر آپ اس میں شامل ہوں گے۔ کوئی بھی باقاعدگی سے سوچنے کا عمل، احساس یا طرز عمل جلد ہی عادت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس موقع پر آپ کہیں گے کہ یقیناً میں نے پہلے بھی خود سے بات کرنے کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ میں کیسے کروں؟ آپ اپنے ذاتی نظم و ضبط کے نظام میں سب سے طاقتور ٹولز میں سے ایک سیکھنے والے ہیں۔ یہ ٹول ہے کہ اپنے آپ سے کیسے آپ کو بات کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اسے اپنی باقی زندگی کے لیے استعمال بھی کرتے رہیں گے۔ اب یہاں سے ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ عمل پر مبنی خود سے گفتگو، یعنی اب آپ کیسے اپنے آپ سے بات کرنا سیکھیں گے۔ لکھتے ہیں، اب جب کہ آپ یہ سمجھ میں آ گئی ہے آپ کو بات کہ آپ کے نفسیاتی میک اپ کا ہائٹ سائٹ کیسے کام کرتا ہے، آپ خود کو عمل پر مبنی خود سے گفتگو کے طاقتور ٹول سے اچھی طرح واقف کرنے کی اب ضرورت آن پہنچی ہے۔ اگرچہ تقریباً سبھی نے خود سے گفتگو کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن حقیقت میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جب بات خود سے گفتگو کی ہو تو محدود علم تقریباً اتنا ہی بیکار ہے جتنا کوئی دوسرا علم، یعنی آپ کو پورا علم حاصل کرنا پڑے گا خود سے گفتگو کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا علم محدود ہے تو پھر یہ والا ٹول جو ہے وہ کام نہیں کرے گا۔ لکھتے ہیں، سیلف ٹاک ایک طاقتور ٹول ہے جسے ہائٹ کے ہتھ کنڈوں سے نمٹنے کے لیے کامیابی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خود سے بات کرنے کے لیے آپ کو اس کے 3 بنیادی ضروریات جاننا ہوں گی۔ یہ پازیٹیو مثبت، اسپیسیفک مخصوص، اور پریزنٹ ٹینس میں ہونا چاہیے۔ یعنی جب بھی آپ خود سے بات کریں تو خود سے جو آپ کی بات ہوگی وہ ایک تو ہونی چاہیے مثبت میں، یعنی ناٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے، پازیٹیو بات ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اسپیسیفک ہو، اس میں ابہام نہ ہو، ادھر ادھر کی بیتو کی بات نہ ہو، اور نمبر 3، جو بات آپ خود سے کریں گے وہ پریزنٹ ٹینس میں ہونی چاہیے، موجودہ لمحے میں ہونی چاہیے، موجودہ لمحے کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو 3 ضروری ایلیمنٹ ہیں۔ جب بھی آپ سیلف ٹاک کریں گے تو یہ 3 باتوں کا خیال رکھیں گے۔ نمبر 1،
آپ جو خود سے بات کریں وہ پازیٹیو ہو. نمبر 2 آپ جو خود سے بات کریں وہ اسپیسیفک ہو, مخصوص ہو, ٹھیک ہے. اور نمبر 3 جو آپ خود سے بات کریں وہ پریزنٹ ٹینس میں ہو یا موجودہ لمحے میں وہ بات ہو. اس کے ساتھ ہی آئیے خود سے بات کرنے کے مجموعی عمل پر ایک نظر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے. خود سے گفتگو ہمیشہ جاری رہتی ہے جب تک آپ اسے شعوری طور پر نہیں سنتے, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا, آپ کا جو لاشعور ہے وہ مسلسل گفتگو کر رہا ہے, اور اس سے کون گفتگو کر رہا ہے؟ آپ کا ہائٹ گفتگو کر رہا ہے. تو آپ اگر خود سے نہیں سن رہے, آپ کا شعور جو ہے وہ انوالو نہیں ہے, تو بس پھر آپ کا ہائٹ چپ کے لاشعور کے ساتھ بہت ساری باتیں کرتا رہے گا. تو آپ خود سے گفتگو ہمیشہ جاری رہتی ہے جب تک آپ اسے شعوری طور پر نہیں سنتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, آپ کو اپنی طرف سے جو مسلسل پیغامات موصول ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں رکتے. اپنے دن کے ہر سیکنڈ میں آپ ان پیغامات کی بنیاد پر انتخاب کرتے ہیں. چاہے آپ فیصلہ کر رہے ہوں کہ کیا کھانا ہے, کیا پہننا ہے, کیا کرنا ہے, انتخاب کا عمل ہو رہا ہے. یعنی آپ چاہیں شامل ہوں شعوری طور پر یا شامل نہ ہوں, آپ کے ذہن کے اندر ایک ٹاک چل رہی ہے, ایک بات چیت چل رہی ہے, اور اسی بات چیت کے نتیجے میں آپ کے روزمرہ کے معمولات انجام دیے جا رہے ہیں. آپ کے منتخب کردہ اعمال کا تعین کرنے والے خیالات خود سے گفتگو پر مبنی ہوتے ہیں. خود سے گفتگو ایک گفتگو ہے جو آپ اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اکثر یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے. اس اندرونی گفتگو کا موازنہ پس منظر کی موسیقی سے کیا جا سکتا ہے جو آپ کے سپر مارکیٹ میں خریداری کرنے کے دوران ہر وقت بجتی ہے. یعنی اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں کہ جو سیلف ٹاک ہو رہی ہے خود سے اندر ہی اندر, اس کا موازنہ کریں تو ایسے جیسے جب آپ سپر مارکیٹ کے اندر خریداری کرنے جا رہے ہیں تو بیک گراؤنڈ کے اندر ایک میوزک چل رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. موسیقی چلتی ہے لیکن آپ واقعی اسے نہیں سنتے جب تک کہ آپ جان بوجھ کر اپنی توجہ اس پر مرکوز نہ کریں. یعنی جیسے ہی آپ توجہ دیتے ہیں تو پھر آپ کو وہ موسیقی سنائی دیتی ہے, ورنہ وہ چل ہی رہی ہوتی ہے. لیکن اگرچہ آپ شعوری طور پر اس سے واقف نہیں ہیں, اس پس منظر کی موسیقی آپ کے رویے پر اثر انداز ہوتی ہے. جب گاہک سپر مارکیٹ کی راہداریوں میں گھومتے ہیں تو آپ کا مقامی سپر مارکیٹ بیک گراؤنڈ میوزک کیوں چلاتا ہے؟ تحقیق نے یہ بات بار بار ثابت کی ہے کہ بیک گراؤنڈ میوزک, ٹھیک ہے, ہمیں خریدنے کے انداز کو ہمارے متاثر کرتی ہے. اگر یہ فروخت میں اضافہ نہیں کرتی تو اسٹور ایسا کبھی بھی نہیں کرتے. کیا آپ نے اس ساتھی کے بارے میں سنا ہے جس نے کپڑے کی دکان پر ایک قمیض واپس کی اور سیلز مین سے کہا کہ گھر پہنچنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہ قمیض پسند نہیں ہے, مجھے صرف وہی گانا پسند آیا جو اسٹور میں چل رہا تھا, اس گانے کے اثر کی وجہ سے میں نے یہ قمیض جو ہے وہ خرید لی. ٹھیک ہے. لاشعوری طور پر ہمارے اندر ایسی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں ہمیشہ حقیقت میں ہم شاذ و نادر ہی سنتے ہیں, لیکن ہمارے خیالات, احساسات اور رویے کو وہ اندرونی بحثیں متاثر کرتی ہیں. بعض اوقات ہائڈ ایک لاشعوری بحث جیت لیتا ہے, یعنی اندر چل رہی ہے لاشعور کی اور ہائڈ کی بحث, اور لاشعور نے ہائڈ نے لاشعور کو ہرا دیا ہے, جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا شعور جو ہے وہ باتوں کو توجہ نہیں دے رہا کہ کیا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ اکثر اپنے آپ کو وہ کام کرتے ہوئے پاتے ہیں جو آپ واقعی کرنا نہیں چاہتے. صحیح ہے, آپ چاہتے کچھ اور کرنا ہے لیکن آپ کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تو ہائڈ دراصل آپ کے لائے شعور کو بتا چکا ہوتا ہے اندر ہی اندر. یا اس کے برعکس وہ کام نہیں کرتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. کیا آپ نے کبھی اپنے آپ سے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا, مجھے ایسا کرنے کا خیال کیوں آیا؟ دوسرے لفظوں میں آپ کا رویہ آپ کو اندرونی بحث سے آگاہ کیے بغیر مسلسل متاثر ہو رہا ہے. جب آپ خود ذاتی نظم و ضبط میں دشواری محسوس کرتے ہیں, یعنی سیلف ڈسپلن آپ نہیں کر پاتے, تو دراصل یہ اندرونی جنگ آپ کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دشواری محسوس کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائڈ خفیہ بحثیں کر رہا ہوتا ہے. کیا آپ نے کبھی کسی سر پر آ جانے والے کام پر کام کرنے کے بجائے ٹیلی ویژن دیکھنا شروع کیا ہے جسے آپ ٹال رہے ہو؟ صحیح ہے, ایک آپ کے سر پہ کام ہے
لیکن آپ وہ کام نہیں کر رہے، دراصل کیا کر رہے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ تو دراصل کیا ہوا ہے، جو ٹیلی ویژن دیکھنے کا عمل ہے، یہ ایک اندرونی بحث چل رہی تھی ہائٹ کی اور آپ کے لاشعور کی، اور ہائٹ نے وہ بحث جیت لی ہے اور آپ کو اپنے اصل کام سے ہٹا کر اس کی جگہ آپ کو ٹیلی ویژن دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کا وہ حصہ جو کام کرنا چاہتا ہے اس بحث میں شامل ہونے کا اسے موقع نہیں ملا۔ آپ کا جو شعور ہے وہ اس بحث میں شامل نہیں ہوا، بس ہائٹ نے ہی لاشعور کے ساتھ بات چیت کر کے اسے آمادہ کر لیا کہ اصل کام اس سے نہیں کرانا، اس کو ٹی وی دکھانا ہے۔ اور وہ اصل کون ہے، جو وہ ہے ہائٹ۔ آپ نے دیکھا آپ پر بیک ڈور سیاست کا کھیل کھیلا جاتا ہے، اسی طرح ہائٹ کام کرتا ہے لاشعوری طور پر آپ کے دماغ کے پچھلے کمرے میں۔ جب آپ شعوری طور پر اپنے آپ سے کہتے ہیں مجھے ابھی اس الماری کو منظم کرنا ہے، یعنی آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی الماری کے کپڑے سارے مینیج کروں گا، جیسے آپ یہ سوچتے ہیں لاشعوری بحث شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے ہائٹ جو کہ آپ کا وہ حصہ ہے جو سیلف ڈسپلن نہیں چاہتا، لاشعوری طور پر عمل کرتا ہے، ووٹ خفیہ طور پر ڈالے جاتے ہیں، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ الماری سینتنے کے بجائے صوفے پہ بیٹھے ایک عجیب و غریب قسم کی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا اختتام ہوتا ہے، اور حیران ہوتے ہیں کہ میں نے یہ 2 گھنٹے الماری کو صحیح کرنے یا کسی رپورٹ پر کام کرنے یا جو میرا ضروری کام تھا اس پہ کیوں نہیں لگائے، اس کے بجائے میں یہ فلم کیوں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کا باشعور حصہ جو نتیجہ خیز بننا چاہتا تھا، اسے آپ کے طرز عمل پر اثر انداز ہونے کا موقع نہیں ملا، یعنی شعور نے لاشعور کے ساتھ کمیونیکیشن ہی نہیں کی۔ ساری کمیونیکیشن دراصل کون کر گیا؟ ساری کمیونیکیشن دراصل آپ کا ہائٹ جو ہے وہ کرتا چلا گیا، کس کے ساتھ؟ آپ کے لاشعور کے ساتھ، اور اس نے مینیج کر لیا۔ یاد رکھیں ہائٹ لاشعوری طور پر کام کرتا ہے، تو جب آپ اس کا آدھا حصہ نہیں سنتے، آدھا حصہ نہیں سننے کا آپ کا شعور 2 چیزوں کو سنتا ہے، ایک آپ کے ہائٹ کو اور ایک آپ کے شعور کو۔ تو لیکن کیونکہ شعور غائب ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا، وہ خاموش ہے، تو لاشعور صرف کس کی سن رہا ہے؟ ہائٹ کی سن رہا ہے۔ تو جب آپ اس کا آدھا حصہ نہیں سنتے ہیں تو آپ بحث جیتنے کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ تم نہیں کر سکتے۔ ہائٹ کے اثر رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی لاشعوری خود سے گفتگو کا حجم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کا جو شعور ہے وہ لاشعور کو سے بات چیت کرے۔ یہی دراصل سیلف ٹاک ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلف ٹاک کیا ہے، تو ہم نے یہ سیکھا کہ سیلف ٹاک دراصل وہ شعوری بات ہے جو آپ اپنے لاشعور سے کرتے ہیں، اور لاشعور کو جو بات بتائی جاتی ہے وہ اس کو ایکشن میں ڈھالنے کے لیے وسائل، ٹھیک ہے، توانائی، آمادگی، اور آپ کے باڈی کے اندر جو حرکی مسلز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے عضلات ہیں، آپ کے پٹھے ہیں، آپ کی ہڈیاں ہیں، ان کو ایکٹیو کرتا ہے لاشعور۔ ٹھیک ہے، لیکن لاشعور سے آپ بات نہیں کر رہے، بات کون کر رہا ہے لاشعور سے؟ ہائٹ بات کر رہا ہے۔ لہٰذا لاشعور ہائٹ ہی کی بات سنتا ہے، اور ہائٹ تو آپ کو پتہ ہے وہ 5 چیزوں پر آپ سے عمل کروائے گا۔ وہ فرار اختیار کرائے گا، وہ نکتہ چینی کرائے گا، وہ ڈیلے کرائے گا، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں اس کا کام صرف یہ ہے۔ تو لکھتے ہیں آگے کہ اپنی لاشعوری خود سے گفتگو کا حجم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے اہداف کو پورا کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو روکنے کے بجائے اپنے لاشعوری ذہن کو سپورٹ کرنے کے لیے پروگرام کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہائٹ کے کنٹرول کو کم کرنے کا یہی ایک واحد طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں آج کی کلاس کو یہاں روکتے ہیں، اور خلاصہ آج کا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہائٹ کس طرح سے ہمیں 5 طریقوں سے ہمیں اپنے سیلف ڈسپلن کے اسٹرکچر پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں تساہل پسندی، وہ ہمیں نکتہ چین، وہ ہمیں دلائل دینا، عجیب طرح سے ہمیں کام سے روک دیتا ہے۔ تو جب یہ ہمیں پتہ چل گیا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں۔ تو اس کو مینیج کرنے کے لیے
ایک ٹول جو انہوں نے یہاں اٹھایا ہے وہ ٹول ہے سیلف ٹاک کا. اچھا وہ سیلف ٹاک کیسے کرنی ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے، لیکن وہ یہ فلاسفی کیا ہے سیلف ٹاک کی یہ ہم نے سیکھی کہ ایکچولی ہمارا جو باڈی ہے وہ لاشعور اس سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے، لاشعور اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اور لاشعور سے دو لوگ بات کرتے ہیں، ایک آپ کا ہائٹ انٹرنلی اور ایک آپ کا کانشیس یا شعور ایکسٹرنلی. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کا شعور اسے کوئی پیغام نہیں دیتا، اس سے کوئی بات نہیں کرتا، تو دراصل آپ کا ہائٹ اندر ہی اندر اپنے ان 5 بنیادی اصولوں کے ساتھ لاشعور کے ساتھ بات کرتا ہے. لاشعور اس کی بات کو سنتا ہے اور سن کر آپ کے پٹھے، آپ کے ارادے، آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات کو انہی کے عین مطابق ڈیولپ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ سست، کاہل، فرار، نکتہ چینی اور ڈیلے کرنے والے آپ بنتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کی کلاس کا خلاصہ ہے. انشاءاللہ کل ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے، جو ٹاپک ہمارا ہوگا کہ سیلف ٹاک کرنی کیسے ہے. ٹھیک ہے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.